الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عادتوں میں اسے یہ 4 عادتیں حاصل ہو جائیں اور ان کے علاوہ اسے اس دنیا سے کچھ بھی نہ ملے تو آقا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ پتہ چلے کہ آپ نے سیالوی صاحب کو سننا ہے، اتنی خوبصورت نعتیں سننے کے باوجود آپ ایسے ساکت اور جامد بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ریکارڈنگ چل رہی تھی، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کی عادتوں میں 4 باتیں اگر شامل ہو جائیں، کتنی باتیں؟ بولیے کتنی؟ 4۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے اسے اور کچھ بھی نہ ملا تو آقا فرماتے ہیں حرج کوئی نہیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کے لیے ضامن ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کہ وہ بندہ امانت دار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولو کیا ہو جائے؟ امانت دار ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سچا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج ہماری زندگی میں یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ زیادہ ہی مس ہو چکا ہوا ہے۔ آج ہماری زندگی میں سے ہمارے اپنے آداب نکل چکے ہیں اور ہم آج اپنا محاسبہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تیسری چیز اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اور چوتھے نمبر پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے لقمہ حلال نصیب ہو جائے، جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں، آقا فرماتے ہیں اسے اور اس دنیا سے کچھ نہ ملے تو حرج کوئی نہیں۔ جس کو میرے محبوب یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اسے اور کوئی شے نہ ملے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں مدرسے سے بعد میں اور اپنے والدین کے ہاں یہ اولین درجے پر مل سکتی ہیں، پر آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں تعلیمات مصطفی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اگر 1 گھنٹہ گفتگو بھی کروں تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا، اور اگر میرے یہ 2 منٹ سمجھ لیں تو میں سارا خلاصہ یہی پیش کروں گا۔ آج ہمیں باہر سے زیادہ اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دور جانے کے بجائے اپنے گھر میں نظر جڑانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کہوں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ پورے دہڑ میں وہ کون سا گھر ہے جس میں سارے افراد سچ بولتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کوئی ایسا گھر بتائیں۔ اگر حال ہمارا یہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ابتدائی چیزوں پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کو ان کی والدہ ماجدہ نے جب گھر سے پہلے سفر کے لیے نکالا تو سچ کے اوپر پکا کر کے نکالا۔ کہا کہ اب میں تمہاری قمیض میں اتنے درم و دینار سی رہی ہوں، سچ بولنا۔ تو چور نے جب پوچھا تو اس کو نہ ملا تو پھر آپ نے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ آج جب یہ موڑ کے اوپر چور کھڑے ہوتے تھے تو ہم وہاں مار کھا لیتے تھے، 10 کا نوٹ سامنے نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات اور ہے، لیکن سچ کے اوپر قائم رہنا اور ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سچ کی تلقین کوئی نہیں۔ آج ہمارے پاس امانتوں میں خیانتیں ہیں۔ بیٹی اپنی ماں پر الزام لگا رہی ہے، آج بہن اپنی بہن پر الزام لگا رہی ہے، بھائی اپنے بھائی کے خلاف جھوٹ بول کر وقتی اپنی عزت حاصل کر رہا ہے۔ اخلاق کا عالم تو یہ ہے کہ نہ بڑے کا شرم اور نہ چھوٹے کی حیا۔ ایک اجارہ داری کے ایسے چکر چل پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہماری تربیت ہی غلط ہو چکی ہوئی ہے۔ اور آخری حلال کا لقمہ کون دیکھ رہا ہے؟ سارے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ محبوب کی تعلیمات پر ہم نے چل کے تو پھر حلال کا لقمہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ
انہی باتوں کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے خصوصی بیان سنتے ہیں، تو اگلا پروگرام سیلوی صاحب انشاءاللہ آگے چلاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔